میری اظہار الحق صاحب سے پہلی ملاقات 1994 میں ہوئی۔ یہ ملٹری اکاؤنٹس میں اعلیٰ پوزیشن پر تعینات تھے اور میں ڈیلی پاکستان میں میگزین ایڈیٹر تھا۔ میں نے اس زمانے میں مختلف ادیبوں اور شاعروں کے بارے میں لکھنا شروع کیا تھا۔ اظہار صاحب نے تازہ کالم نگاری شروع کی تھی۔ ان کی تحریر میں روانی، ادبی چاشنی اور جذبات ہوتے تھے، اور میں چند ہی دنوں میں ان کی تحریروں کا نشہ ہی ہو گیا۔ ان سے رابطہ ہوا تو پتہ چلا یہ شاعری، تحریر اور افسری تینوں سے کئی گنا بڑے انسان ہیں، انتہائی عاجز، انتہائی سادہ، انتہائی ایماندار اور انتہائی مہربان۔ چنانچہ میں ان کا عقیدت مند ہوتا چلا گیا۔ وقت گزرتا رہا اور اس دوران ہماری اوقات بھی بدلتی رہی۔ یہ 22ویں گریڈ میں پہنچے اور ریٹائر ہو گئے، لیکن ان کی کالم نگاری کا سلسلہ چلتا رہا۔ میں بھی زندگی میں دھکے کھاتا ہوا کبھی ادھر اور کبھی ادھر لڑکتا رہا، اور اس لڑکن میں میرا ہاتھ کسی وقت ان کے ہاتھ سے نکل گیا۔ ہمارے درمیان فاصلہ آ گیا۔ یہ اس دوران آسٹریلیا بھی چلے گئے، مگر اس دوری کے باوجود میں ان کی تحریریں مسلسل پڑھتا رہا اور ہر بار واہ واہ کرنے پر مجبور بھی تھا۔ مجھے 2 ماہ قبل اچانک اظہار صاحب یاد آئے۔ میں نے ان کا نمبر تلاش کیا اور پھر بڑی دیر تک ان کے ساتھ بات چیت ہوتی رہی۔ گفتگو کا محور میرا کنفیوژن تھا۔ میں زندگی کے تیسرے فیز میں داخل ہو گیا ہوں۔ پروفیشن میں جو کچھ کرنا تھا وہ کر لیا۔ زندگی میں جتنی توپیں اور تیر چلانے تھے چلا لیے۔ بہن بھائی اپنی زندگیوں میں مگن ہو چکے ہیں، بچے بڑے ہو چکے ہیں، اور میں انتھا دھند کام کر کے تھک چکا ہوں۔ لہٰذا میں باقی زندگی کو ری ڈیزائن کرنا چاہتا ہوں۔ میں اس سلسلے میں اپنے سینئر سے رابطے کر رہا ہوں۔ میں نے اظہار صاحب کو اپنا پلان بتایا تو ان کا جواب تھا، آپ یہ سب کچھ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ میں نے جواب دیا، عربی کی ایک کہاوت ہے، اب جب بھی مشورہ کریں سمجھدار سے نہ کریں، تجربہ کار سے کریں، اور آپ اس تجربے سے گزر چکے ہیں۔ انہوں نے کہا لگایا اور کہا، چلو تم نے مجھے یہ تو بتا دیا میں سمجھدار نہیں ہوں، اور یوں میری ان سے ری یونین ہو گئی۔ محمد اظہار الحق نے چند دن بعد اپنی تازہ کتاب عاشق مست جلالی مجھے بھجوا دی۔ میں کتابوں اور مصنفوں پر لکھنے سے پرہیز کرتا ہوں۔ اس کی 2 وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ کم علمی ہے، میں خود کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ میں کسی پڑھے لکھے شخص پر لکھ سکوں۔ دوم، دنیا میں 2 قسم کے مصنف ہوتے ہیں، ایک وہ جو اپنا تعارف خود ہوتے ہیں، یہ لوگ برانڈ ہوتے ہیں اور انہیں کسی دوسرے شخص کے تعارفی الفاظ کی ضرورت نہیں ہوتی، اور دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے بارے میں اگر تمام لکھاری مل کر بھی لکھ دیں تو بھی وہ مصنف اور ان کی کتاب نہیں بن پاتی۔ میرے بڑے لوگوں پر لکھنے کی اوقات نہیں تھی اور فضول لوگوں کی خوشامد کی ہمت نہیں تھی، لہٰذا میں پرہیز کرتا رہا۔ اظہار صاحب پہلی صف کے شاعر اور کالم نگار ہیں، یہ برانڈ ہیں، ان کا نام ہی کافی ہے۔ ان کی تعریف میری اوقات نہیں، لیکن عاشق مست جلالی ایک ایسی کتاب ہے جس کا ذکر نہ کر کے میں پیاسوں کے ساتھ زیادتی کروں گا، لہٰذا میں اس کتاب کے تذکرے پر مجبور ہو گیا ہوں۔ یہ کتاب اظہار صاحب کی غیر سیاسی تحریروں کا تیسرا مجموعہ ہے۔ پہلا مجموعہ میری وفات کے عنوان سے شائع ہوا تھا۔ میری وفات ایک ایسا کالم تھا جو اگر کہا جائے پوری دنیا میں وائرل ہوا تو مبالغہ نہ ہوگا۔ آپ نے اگر اب تک ان کا یہ کالم نہیں پڑھا تو پھر آپ نے اپنے ساتھ بہت بڑا ظلم کیا۔ میری درخواست ہے آپ فوری طور پر یہ کالم پڑھیں۔ عاشق مست جلالی کا پہلا سیکشن بچوں پر ہے۔ اظہار صاحب شاید پہلے کالم نگار ہیں جنہوں نے پوتوں پوتیوں، نواسوں اور نواسیوں پر لکھا ہے، اور جم کر لکھا ہے۔ ایک صاحب نے پوچھا، اتنی بھرپور زندگی گزارنے کے بعد ریٹائرڈ زندگی تو بہت بور گزر رہی ہوگی۔ اظہار صاحب نے بتایا، اصل لطف تو زندگی کے اسی حصے میں ہے جب آپ کے ارد گرد آپ کے بچوں کے بچے ہوں جو آپ کو بھرپور اہمیت دیتے ہیں۔ ان کالموں کا فیڈ بیک زبردست تھا۔ دنیا بھر میں پھیلے ہوئے نانے، دادے، نانیاں، دادیاں اور ان کالموں کو پسند کرتی ہیں اور ان کا انتظار کرتی ہیں۔ اظہار صاحب نے کسی جگہ لکھا،